زندگی میں انسان جتنے بھی کام کرتا ہے ان کے دو ہی ان کی جہتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کام کو بندہ بوجھ سمجھ کے کرتا ہے یا اس کام کو انسان محبت کے ساتھ کر لیتا ہے۔ زندگی میں سانسوں کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی، پینے کی اور سونے کے بغیر بھی گزارا نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ زندگی میں محبت کی بھی بڑی ہی ضرورت ہے۔ بہت سارے رنگ زندگی میں پیدا کر لیے جائیں اور محبت نہ ہو تو وہ سارے رنگ پھیکے پھیکے سے محسوس ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہے، آپ زندگی میں کوئی بھی کام اگر بغیر محبت کے کرتے ہیں تو بوجھ بن جاتا ہے، وہ تھکا دیتا ہے، وہ بندے کو مشقت میں ڈال دیتا ہے۔ چلیں اپنی مثال ہی دیتے ہیں، میرے ذمہ لگ گیا تھا 5 نمازیں پڑھانا، تو اب ایک جہت ایک معنی تو یہ ہے کہ یار بڑا مشکل کام ہے، سب سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے، ہمیشہ وقت پہ جانا پڑتا ہے، ایک جہت یہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ یار کمال نہیں ہو گیا، خدا نے توفیق دی ہے، سب سے پہلے اس کے گھر میں حاضری ہوتی ہے۔ کسی بھی کام کو جب آپ محبت میں لے آتے ہیں، پیار میں وہ کام آ جاتا ہے، آپ اس میں دیکھیں گھر میں سارا کچھ موجود ہو، مال بھی ہو، دولت بھی ہو، بچے بھی ہوں، آسائشیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی ہوں، بس میاں بیوی کا اتفاق نہیں آپس میں، تو وہ گھر سارا بگڑ جاتا ہے، وہ عجیب سی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ لیکن تھوڑا کھانا ہے، تھوڑے سے وسائل ہیں، کچا مکان ہے، لیکن گھر میں نہ سلوک کافی ہے، تو دکھ بھی اس طرح کٹ جاتے ہیں جیسے کبھی آئے ہی نہیں تھے، کٹ جاتے ہیں۔ آپ کسی ادارے میں ڈیوٹی کرتے ہیں، سیلری پیکج بھی بڑا اچھا ہے آپ کا، الاؤنسز بھی ملتے ہیں آپ کو، آپ خوش بھی ہیں، ڈیوٹی بھی آپ کی مرضی کی ہے، لیکن وہاں نا جو ادارے کا صدر نشین ہے، جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں رہتے، صحیح بات نہیں کرتا، تلخی سی ہو جاتی ہے، تو ساری آسانیوں کے باوجود کام پہ جانے کو دل نہیں کرتا، بندہ نہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر محبت ہو جائے، تو اگر پیار ہو جائے، اگر کبھی یہ لائٹ بند کر لیں جی بس موبائل کی، اللہ خیر کرے، اور ویسے بھی سارے لوگ اگر ویڈیو بنائیں گے تو ہماری بات کون سنے گا جی؟ یہ اس کو معاذ اللہ آپ ہماری خود پسندی نہ سمجھ لیجئے گا، لیکن چلیں اتنا تو ہمارا اپنے اوپر حق ہے نا کہ ہم آپ سے کہہ سکیں کہ موبائل نہ دیکھیں، ہمیں دیکھیں، اتنی تو اجازت دے دینا آپ۔ 2-4 لوگ بنا رہے ہیں، انشاءاللہ دے ہی دیں گے آپ کو، لیکن سارے اس کام لگ جائیں گے تو پھر کام رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور ویسے بھی فوٹو کا ثواب ابھی تک کسی مفتی نے نہیں بتایا، میں نے کئیوں سے پوچھا ہے کہ ایک فوٹو پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں، کسی نے نہیں بتایا، تو اس کو طاری تو نہ کریں، یہ تو ضرورت کے لیے جائز ہے، اس کو ہابی اور مشغلہ تھوڑا بنایا جائے گا۔ آپ میری بات پر غور کریں، تھوڑی سی باتیں عرض کرنی ہیں میں نے۔ محبت کے بغیر زندگی کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی، وہ سارے آپ کو پھیکے محسوس ہوں گے، آپ پر بوجھ بن جائیں گے، آپ تکلیف محسوس کریں گے، وہ کوئی دینی کام ہے یا دنیاوی ہے۔ اگر آپ اپنے کام سے پیار کرنے لگ جائیں، آپ کا کام محبت والا ہو جائے، آپ کا کام آپ کا شوق بن جائے، تو وہ کام کرنا آپ کے لیے سکون کا باعث بنے گا، وہ کام آپ کو تھکائے گا نہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو اپنا وجود کھینچنا نہیں پڑے گا، آپ آسانی محسوس کریں گے۔ میرے عزیز، اسی لیے میرے رب کریم نے انسانی فطرت کے مطابق فیصلے فرمائے۔ اللہ کے دستے قدرت میں نا انسانوں کے دل، رب چاہتا تو سب کے دل دین کی طرف پھیر دیتا، لیکن اس نے کہا نہیں، جس نے آنا ہے محبت سے آئے۔ محبوب کو شانیں دے دی ہیں، فضل و کمال دے دیا، جود و نوال دے دیا، حسن و جمال دے دیا، یہ شانیں دے دی ہیں، اب انہیں دیکھو اور ان کے شوق میں دین کی طرف آؤ، محبت کے ساتھ۔ جب پیار کا تانا بانا ہو جاتا ہے نا محبت کا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، پیار نہیں ہوتا، ادارہ ایک ہوتا ہے، پیار نہیں ہوتا، جماعت ایک ہوتی ہے، بندے کٹھے رہتے ہیں، پیار نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے کہا تھا زندگی میں وہ بھی عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ پیار جو نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہماری بات کو مضبوط کر دے گی اور ہماری بات حسین ہو جائے گی، سرکار کے فرمان سے مستند ہو جائے گی۔ الترغیب والترہیب میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے حدیث موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک دن پوچھا تھا، بتاؤ اسلام کی مضبوط گرہ کون سی ہے جس میں مسلمان آپس میں باندھ دیے جائیں؟ مضبوط گرہ۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور نماز۔ شارحین کہتے ہیں یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ 5 وقت مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حال چال پوچھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، دکھ درد سے آگاہی ہوتی ہے، تو مسلمان ایک گرہ میں بند جاتے ہیں۔ نماز مضبوط گرہ ہے۔ حضور نے فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو دوسرے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے خیال میں زکوٰۃ۔ غریب امیر سے لیتا ہے، امیر غریب پر احسان کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، بن جاتے ہیں لوگ اس گرہ میں۔ محبوب فرمانے لگے تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی حضور پھر حج کیوں؟ ایک لباس، ایک بولی، ایک میدان، پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں تو ایک گرہ میں بن جاتے ہیں۔ فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو یا رسول اللہ پھر ہماری رعایت کر دیں، بتا دیں مضبوط گرہ کون سی ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسلام کی مضبوط گرہ ہے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا۔ اللہ کی رضا، تم پیار کرو، پیار کرو، وہ کسی سے کر لو۔ جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، یہ پیار کا دور نہیں، یہ اعتراض کا دور ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا آدمی آپ ڈھونڈ کے لے آئیں کسی بندے کے سامنے، اسے کہیں کہ ذرا اس پر تبصرہ کرو، تو کہے گا مجھے 3 خامیوں کا پتہ ہے، میں سب سے پہلے تمہارے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ 97 خوبیاں تم چھوڑو، ان کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہمیں کہ ہماری طبیعتیں رد عمل کے طور پر یا جواب کے طور پر یا جواب الجواب کے طور پر سخت ہو گئی، ہوتی ہوتی اتنی سخت ہوئی کہ مشرب مسلک بننے لگے، لوگوں کے خیالات اور نظریات ان کے عقیدے بننے لگے، ذاتی سوچوں کو لوگوں نے لوگوں پر مسلط کرنا شروع کر دیا، ذوقی باتوں کو بھی لوگوں نے فرض قرار دینا شروع کیا۔ خدا کے بندے، محبت زندگی کا حسن ہے۔ آپ نہ پیار والے بن جائیں، آپ محبت والے بن جائیں، آپ خلوص والے بن جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک شخص نے برا بھلا کہا، وہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، وہ برا کہہ رہا ہے، حضرت عیسیٰ دعا دے رہے ہیں۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی، آپ نے پھر دعا دی، اس نے پھر وہی بات دہرائی، آپ نے پھر دعا دی۔ تو ایک شخص کہنے لگا حضور وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے جو اس کے اندر سٹاک تھا وہ باہر آ رہا ہے، جو میرے اندر تھا وہ باہر آ رہا ہے۔ تو اپنا وجود اگر محبت والا بنا لیا جائے تو کم از کم جو ہمارے ارد گرد ہیں، جو ہمارے تعلق میں ہیں، جن سے ہم نے ملنا ہے، جن سے ہماری شناسائی ہونی ہے، وہ لوگ تو سکون میں آئیں گے کہ نہیں؟ وہ لوگ تو قرار میں آئیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں نا، ماں باپ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہے، پر حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ جس نے محبت سے ماں باپ کو دیکھا۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ جس نے، بولیے، جس نے محبت سے، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ نہیں دیکھتے محبت سے، ویسے بھی دیکھتے ہیں، کڑوے انداز میں بھی دیکھتے ہیں۔ فرمایا تو محبت سے ایک بار دیکھ، اللہ کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک نے نا ہمیں کہا کہ اپنے رب سے بھی محبت کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں مالک سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ آپ میری بات پہ غور کریں، یہ میں نے پوچھنا ہے اپنے آپ سے، فلاں بڑے آدمی سے ملنے کا مجھے شوق ہے، فلاں بڑے آدمی سے ملنے کا مجھے شوق ہے، فلاں بڑی جگہ دیکھنے کا مجھے شوق ہے۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، کبھی یہ بھی شوق پیدا ہوا ہے کہ وہ مجھے نظر آئے؟ آج یوم اقبال ہے نا، تو اقبال کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور ایک مقام پہ کہتے ہیں میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔
تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. حالانکہ جو تجھ سے عشق کرے اس کے تو پاس رہتا ہی کچھ نہیں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. وہی لن، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے کہوں رب ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہ. اور اقبال کہتے ہیں کہ جو امام برحق ہے نا، وہ بھی وہی ہے جو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا قائل کر دے. اپنے نہ طواف کراتا پھرے پیر، ہر وقت ادب کا درس نہ پڑھاتا رہے، اسی چکر میں نہ پڑھا رہے کہ میرے پیچھے کس طرح سے لگ سکتے ہیں. حضرت ابوالحسن شاذلی تو یہاں تک اپنے مریدوں سے فرماتے تھے اگر تم کامل ہو گئے ہو تو اب میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، اب گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو. یہاں تو چکر ختم ہی نہیں. وہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ ایک مولانا صاحب میری طرح کے ہوں گے نا، ان کو اجازت ہو گئی سلسلہ مبارکہ کی، تو خط لکھا، کہنے لگے حضور اب میں تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں. حضرت فرمانے لگے پتر مبارک ہو، پر یہ تو سارے کام لوگوں کے لیے کرتے ہو، اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ تہجد میں اٹھ جاتے ہو، تمہیں تزکیہ اور تصفیہ کی کس پوزیشن پہ تم فائز ہو؟ انفاق فی سبیل اللہ کا موقع مل جاتا ہے، کیا تسبیحات مکمل رہتی ہیں؟ خود کہاں پہ ہو؟ یہ تو کام سارے ہیں، اس سے لوگ فیض یاب ہوں گے، بڑے اچھے ہیں. تو حضرت ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ ہر وقت یہی ذہن انسان کا رہے. اقبال نے ہمیں یہ سبق دیا، کہنے لگے امام برحق بھی وہ ہوتا ہے جو رب کی محبت پیدا کرے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. تو جو بات عرض کر رہا تھا اس پر غور فرمائیں کہ ہمیں یہ تعلیم دی قرآن پاک نے کہ تمہارے دلوں میں رب تعالیٰ کی محبت بھی شدید ہو، اللہ سے پیار ہو، جذبات ہوں. دروشی پڑھ لیں ایک دفعہ سارے حضرات، بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب. الصلاۃ والسلام علیک یا واصحابک یا حبیب. تشریف لائیں. تو جو میں بات عرض کر رہا تھا اس پر پھر سے توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. محبت الہی، پھر اس کے بعد رسول کائنات کی محبت. اسلام نے نا ہمارے لیے آسانی پیدا کی، ہمیں یہ سبق دے کر کہ تم نے نبی رحمت علیہ السلام سے محبت کرنی. میں عرض کر چکا ہوں کہ جو کام بھی آپ محبت کے ساتھ کرتے ہیں، جو کام بھی، وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو دین پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، آسانی محسوس کرتے ہیں آپ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرو اللہ تمہیں ایمان کا ذائقہ عطا کرے گا. ایمان کا ذائقہ، ایک ایمان ہوتا ہے، ایک ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے کہ بندے کو نا مسلمان ہونے کا مزہ آ جائے، مومن ہونے کا اسے لطف آئے. یعنی وہ صبح و شام یہ نہ کہتا پھرے کہ اوہو مسلمانوں کے حالات بڑے خراب ہیں، پاسپورٹ پہ معاذ اللہ مسلمان لکھا ہے تو ویزے بڑی مشکل سے ہیں، فلانی جگہ بھی داڑھی سے مسئلہ ہو گیا، فلاں جگہ بھی فلاں ہماری جو اسلامی شباہت تھی اس نے ہمارے لیے مسائل کھڑے کر دیے. وہ اتنی گھٹن والی گفتگو کرے کہ جس سے معاذ اللہ. میں نے نا ربیع الاول شریف پہ دوستوں سے عرض کیا، میں نے کہا کہ یہ جو لوگ بتوں کے سامنے معاذ اللہ کھڑے ہوتے ہیں نا ہاتھ باندھ کے، یہ کوئی دنیاوی طور پر ان پڑھ لوگ نہیں، ان میں ماسٹر کی ڈگری رکھنے والے ہیں، ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. اور ایسے بیوقوف ہیں کہ وہ بت بناتے ہیں، پھر اس کا کان ٹوٹ جاتا ہے تو مرمت بھی کرتے ہیں، رنگ اتر جاتا ہے تو نیا رنگ بھی کرتے ہیں. اور پڑھے لکھے ہو کے جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں. وہ میرے بھائی ہم فرائض نہیں یاد کرتے، ہمیں محنت اور تحقیق کر کے دین قبول کرنا پڑتا تو کئی لوگ رستے میں رہ جاتے. ہمارا زیادہ حق ہے ہم میلاد منائیں
پیدا ہی اس اماں کی گود میں ہوئے ہیں جس نے پیدا ہوتے ہی کان میں حضور کی نعتیں ہمیں سنائی ہیں۔ زیادہ مقام شکر ہے ہمارے لیے کہ ہمیں تو خدا نے اپنے فضل سے یہ چیزیں دے دی۔ تو ایمان کا ذائقہ، یعنی بندے کو نا مومن ہونے کا مزہ آئے، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے، آج کل نیکیاں بھی ساری جمہوری ہو گئی ہیں، ملک جمہوری تھا نا ہمارا، تو لوگ کہتے ہیں نیکی بھی وہ والی کرنی ہے جو سارے لوگ کر رہے ہیں، جمہوری نیکی کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو حضرت صدیق اکبر پہلے سارے مکے کی کلمہ پڑھنے کا انتظار کرتے، حضرت مولا علی شیر خدا کہتے پہلے ذرا سارے لوگ آ جائیں تو پھر ہم بھی غور کریں گے۔ کبھی نیکی بھی جمہوری ہوتی ہے؟ آپ ذائقہ لیں، آپ جہاں بھی ہیں اپنے مسلمان ہونے کا مزہ محسوس کریں، آپ کو نماز میں سرور آئے، صبح اٹھنا پڑے تو آپ کا شوق دوبالا ہو، رات قرآن پاک جب آپ لے کے بیٹھیں تو آپ کسی کیف کے ساتھ اسے لے کے بیٹھیں، آپ کو جب درود پاک کی تسبیح پڑھنے کے لیے ملے تو آپ اسے بہت بڑا تحفہ اپنے لیے سمجھیں، آپ کا شوق ہو۔ حضور فرماتے ہیں 3 چیزیں پیدا کرو، ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو، اور دوسرا فرمایا جس سے بھی محبت کرو نا اللہ رسول کے لیے ہی کرو، تجارت نہ کرو کہ وہ نیکی کرے گا تو میں نے بھی کرنی ہے، وہ میرے گھر آئے گا تو پھر میں بھی جاؤں گا۔ تجارت یعنی افطاری کرائی ہے رمضان میں تو وہ بھی ساری سیاسی کرا دی ہے، ان لوگوں کو بلاؤں جن سے میرے تعلقات ہیں، اگلے دن اخبار میں خبر لگی فلاں نے افطاری کرائی تھی، سیاسی اجتماعی بن گیا، اس کا بھی رنگ وہی بنا دیا۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، اور ایک جس سے بھی محبت کرو اللہ رسول کے لیے ہی کرو، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا پیار کرنا۔ ورنہ تو پھر آپ پہلے غور کریں گے کہ یہ ہنس کے بولتا ہے کہ نہیں، یہ میری تعریف کرتا ہے کہ نہیں، یہ میرے حق میں ہے کہ نہیں، پھر آپ 2 قدم آگے بڑھائیں گے۔ اور اگر مقصود رضا الہی ہو تو آسان ہو گیا سارا کچھ۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا اتنا ناپسند کرو جتنا تم آگ میں جانا ناپسند کرتے ہو۔ تمہارے سینے میں نا خیال ہو کہ یہ کافر ہے، یہ کفر ہے۔ ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے کافروں کے بارے میں سوال، لیکن اگر کافر غریب ہو تو، یہاں گلی صاف کرنے والا عیسائی ہو تو لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، لیکن اگر امریکہ کا صدر آ جائے پھر نہیں مسئلہ پوچھتے، پھر کئی مولوی بھی چلے جاتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ ہمیں مشیر بننا ہے، کوئی نہ کوئی عہدہ لینا ہے، لہذا اب چلے جاتے ہیں، اب مسئلہ بھی نہیں پوچھتے، اس لیے کہ اب وہ امیر ہے نا، اب پوزیشن اس طرح کی ہے کہ وہاں کون پوچھے کہ کھانا جائز ہے کہ نہ جائز۔ وہ جو ایک غیر مسلم کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک عیسائی کو کاتب رکھ لیا تھا، آج کل آپ اکاؤنٹ آفیسر کہتے ہیں، کھاتے بنانے والا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ملازمت دی، سیدنا فاروق اعظم کو پتہ چلا تو بلا کے فرمانے لگے مسلمان ختم ہو گئے تھے، تم نے ایک غیر کو تلاش کر کے نوکری دی ہے، یہ لوگ ختم ہو گئے تھے، ان میں کوئی ایسا موجود نہیں تھا، تمہیں پتہ نہیں؟ وہ شخص تمہارے ساتھ وقت گزارے گا جو رسول پاک کا انکار کرتا ہے، اس کے ساتھ تم بیٹھو گے۔ وہ جذباتی وابستگی اسلام کے ساتھ، اپنے آپ کو ممتاز جاننا۔ اور اگر ماحول اس طرح کا بن جائے کہ کسی غیر ملک میں بندہ گیا ہو تو اس کے اپنے رنگ روپ بھی بدل جائیں، کسی بڑے آدمی کو دیکھ کے وہ وہاں کھڑا ہو کے یہ احساس پیدا کر لے کہ یہ تو چونکہ باہر سے آیا تو کوئی بڑی بلا ہے، اس کا وہ احساس ہی پیدا نہ ہو۔ اور میرے دوستو یاد رکھو، جب اسلام پوری غیرت کے ساتھ بندے کے سینے میں آتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے میں سب سے زیادہ خوش بخت ہوں اس لیے کہ میں رسول پاک کا کلمہ پڑھتا ہوں، پھر اسے ذائقہ نصیب ہوتا ہے۔ ایک تقریر میں کر رہا ہوں، ایک بزرگ کرتے ہیں، ہمیں ماحول دیا جاتا ہے، اسٹیج لگا کے، ممبر بٹھا کے، پھول ڈال کے، کھانا کھلا کے، پیار کر کے۔ ایک وقت وہ تھا جب اظہار اسلام، خالی اظہار اسلام بڑا مشکل تھا، اور ابلاغ اسلام، ترویج اسلام، یہ تو کٹھن مرحلہ تھا، لیکن صحابہ کو چونکہ ناز تھا نا کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، کسی جگہ جھجک کر بات نہیں کرتے تھے، ڈر کر بات نہیں کرتے تھے، ان کے لہجے وہ دفاعی محاذ پر نہیں کھڑے ہوتے تھے، صفائیاں نہیں پیش کر رہے ہوتے تھے، ان کا لہجہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ سامنے والا مرعوب ہو جاتا تھا۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ابھی مکہ شریف میں تشریف فرمائے، حضور مدینہ طیبہ نہیں گئے، ایک گاؤں پر بھی بظاہر اسلام کی حکومت نہیں۔ صحابہ بعض زیادہ تکلیف میں آ گئے تو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت مل گئی، صحابہ چلے گئے۔ اب وہاں جب ایک قافلہ پہنچ گیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی لوگ ہیں، پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے معروف صحابی تھے، وہ کہتے ہیں میں بھی موجود تھا۔ اب یہاں سے ان لوگوں نے نا وہاں بندے بھیجے قریش مکہ نے کہ ہمارے کچھ لوگ آ گئے۔ انہوں نے بھی ایک کہانی یاد کی ہوئی تھی، ہر بندے نے اپنے حق میں کہانی یاد کی ہوتی ہے، ہر بندے نے۔ انہوں نے بھی ایک کہانی یاد کی تھی، دیکھو جی ہمارے بڑوں کو وہ گمراہ کہتے ہیں تمہارا دادا بت پوجتا تھا گمراہ تھا، ہمارے نانا کو برا کہتے ہیں۔ وہ دیکھو جی انہوں نے ایک بھائی کو کلمہ پڑھا دیا ہے، ایک بھائی ابھی بتوں کی طرف ہے، گھر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ کہتے تھے دیکھو جی عجیب بات ہے نا کہ ہم نے غلام خریدے، اتنے پیسے خرچ کیے، آپ نے بھی یہاں ملازم رکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے تو ہمارے غلاموں کو ہمارے خلاف کر دیا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، جس طرح کا خود کھانا انہیں بھی کھلانا ہے، تو نظام کیسے چلے گا؟ بہت بڑا بزنس تھا، غلام رکھنا ایک باقاعدہ کاروبار تھا۔ یہ ساری کہانی جا کے انہوں نے بادشاہ کو بھی سنائی، نجاشی کو۔ نجاشی ذرا زیرک آدمی تھا، ہمارے ہاں بھی دیہاتوں میں اس طرح کے چودھری ملتے ہیں کہ جو پہلے چلا جائے فیصلہ اسی کے حق میں، اور جانا پہلے شرط ہے، جو پہلے گیا فیصلہ اسی کے حق میں۔ ملتے ہیں اس طرح کے بہت سارے منصف۔ تو نجاشی کہنے لگا میں اس طرح کا نہیں ہوں، تم نے بات سنائی ہے میں ان کی بھی سنوں گا۔ وہ عیسائی راہب جو بیٹھے تھے نا، انہوں نے بڑی تعصب والی گفتگو کی کہ بادشاہ وہ ادھر آ گئے ہیں، ہمارے ملک میں آ کے وہ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی پوری کہانی بنائی، پیغام چلا گیا۔ یہ نوجوان دوست میری بات پر غور کریں، کچی کچی باتیں، امیگریشن کا ٹائم آ گیا تو جب آپ وہاں گفتگو کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں تو آپ کے جملے تھکے تھکے سے، آپ کی باتیں کچی۔ آپ جب یورپ کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں جب آپ سے سوالات ہو رہے ہیں تو آپ کے جملوں میں کمزوری، صرف یہ کہ تھوڑا سا مستقبل مالی طور پر مضبوط کرنے کے لیے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ عزیز دوست، حضرت جعفر طیار پیغام گیا، جناب خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارا مشورہ ہونے لگا کہ وہاں جا کے بات کیا کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا ذرا حکمت سے، ابھی مسلمان اسلام اس حالت میں نہیں ہے، ذرا حکمت سے، ذرا تھوڑی سی نا دانائی سے، ابھی ذرا طریقے سے، ابھی تگڑی باتیں نہیں کرنی۔ کہتے سنتے رہے۔ حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی، اٹھے چھڑی کا سہارا لے کے اور چھڑی کو زمین پہ مارا، کہنے لگے تم سب کی رائے میں نے سن لیا، میری بھی سنو۔ بات چونکہ میں نے کرنی ہے، میں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی جو مجھے لوگوں نے مشورے دیے ہیں، تمہاری باتیں دیانت پر بھی مبنی ہوں گی اور تم نے بالکل صحیح کہا ہے، لیکن یاد رکھو میں وہی کہوں گا جو میں نے مدینے والے محبوب سے سیکھا ہے، بالکل وہی کہوں گا۔ انہوں نے کہا ساری باتیں کر دینا لیکن وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی پوچھیں گے، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں گے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، وہاں کیا کرو گے؟ تو حضرت جعفر کہنے لگے وہاں بھی وہی بات کروں گا جو رب کا قرآن کہتا ہے اور محبوب کا فرمان کہتا ہے۔ سچی بات، جب نظریے کی لوگ زندہ ہی دنیا میں وہ رہتے ہیں جن کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، جو ہوا کی طرح کبھی ادھر گئے اور کبھی ادھر گئے، رخ دیکھا آج کل ماحول کس طرح کا ہے تو وہی بات چھیڑ دی۔ وہ لوگ نظریاتی طور پر زندہ نہیں رہتے، وہ تو ہوا کے دوش پہ ہیں، جدھر کی چلے گی چلے گی۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں دربار میں پہنچے، وہ لوگ بھی بیٹھے تھے، ہم نے ماحول سارا بھانپ لیا، بادشاہ نے دین کے بارے میں سوالات کیے، میں نے حرف بحرف وہی بتایا جو نبی کریم نے فرمایا تھا۔ انہوں نے شرارت کی، کہنے لگے ان سے پوچھیں جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے، بات کریں۔ او میرے بھائیوں، میں مسجد میں تقریر کر رہا ہوں، میں ٹھنڈے ماحول میں بیٹھا ہوں، میں صاف لباس پہن کے آیا ہوں، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گھور کے میری بات سننے والا ہو، لیکن ذرا لمحہ تو دیکھیں نا، جب آپ نے ایمان کا ذائقہ لینا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ نظریاتی بھی بننا پڑتا ہے، اس کے لیے پھر آپ کو فکری طور پر مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ خدا نے جو آپ کو ایمان کی قوت دی ہے اس قوت کو سمجھنا پڑتا ہے، اپنے آپ پر تھوڑا غور کرنا پڑتا ہے۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں ہم نکلے، ہمیں دوبارہ بلایا گیا، ہم سمجھ گئے کہ اب پھر شرارت ہوئی ہے،
کہتے جب پہنچے تو بادشاہ کہنے لگا تمہارا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ اب دربار بڑا ہوا ہے، عیسائی راہب بھی بیٹھے ہیں، علاقہ بھی ان کا، ملک بھی ان کا، حکومت بھی ان کی، ہم مہاجر ہیں، اور بات بالکل ان کے نظریے کے خلاف کرنی ہے، اس مسلمان ہونے کا اعلان کرنا ہے۔ کہتے چھڑی میرے ہاتھ میں تھی، میں نے ایک دفعہ اٹھا کے پھر زمین پہ رکھی، میں نے کہا بادشاہ سن ہمارا نظریہ کیا ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ہمیں ہمارے محبوب نے فرمایا وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو کواری پاک مریم کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے گفتگو سمیٹی، بات ختم کی، تو میں نے چہرے پڑے، کوئی دانت پیس رہا تھا، کوئی زبان چبا رہا تھا، لوگوں کا خیال تھا کہ بادشاہ اشارہ کریں تو ہم ان پر چڑھ دوڑیں، لیکن میں سچی بات کر کے اتنا مطمئن تھا، میرا کلیجہ اتنا ٹھنڈا تھا، او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھ دا تے لیندہ رہندہ، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندہ۔ فرماتے ہیں میں پورا مطمئن تھا کہ میں نے سچی بات کی ہے، میں نے نظریے کا اظہار کیا، میں مضبوط تھا۔ کہتے ہیں بادشاہ نے نا میری بات سنی، اب مجمع پہ سناٹا ہے، کوئی بول نہیں رہا کہ بادشاہ کوئی بات کرے تو پھر ہم اس پر حاشیہ چڑھائیں۔ بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا، چونکہ انجیل پڑھا ہوا تھا تو رات جانتا تھا، تنکا اٹھایا، کہنے لگا جو تم نے کہا ہے نا جناب عیسیٰ علیہ السلام نہ ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے، نظریہ یہی حق ہے جو تم نے کہا۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں اس نے تھپکی دے کے کہا جہاں تمہارا دل کرے رہو، تم تو بڑے پکے نظریے کے لوگ ہو۔ فرماتے اس دربار سے ہم یوں نکل رہے تھے کہ جس طرح خدا نے اپنی رحمتوں کا حصار ہمارے گرد باندھ دیا ہے۔ آپ اگر محبت کریں گے اپنے دین کے ساتھ، رسول پاک کی ذات کے ساتھ، اگر آپ کا پیار ہو جائے گا، اور پیار اس طرح کا نہ ہو جس طرح ہماری محافل کا رواج بن گیا ہے، مطلب بعض اوقات بعض چیزیں طبیعت پر بوجھ بنتی ہیں۔ وہ نقیب صاحب، وہ نعت خان صاحب جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے اونچا پڑھو، تمہارا مزہ نہیں آ رہا، تم ذوق والے نہیں ہو، ہو کئی دفعہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ تسی جناب کچھ لینا ہے، یہ سارے مفت آئے جڑے اگے بیٹھے تھے، یہ فری ہے سارے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جب خود نعت پڑھ کے بیٹھے ہیں پیچھے تو آپ نے تو موبائل کھول لیا ہے، آپ تو کسی کے ساتھ مل کے نہیں پڑھ رہے، یہ محبت رسول تقسیم کر رہے ہیں آپ، کہ آپ جن لوگوں کو آپ نے ادب دینا تھا ان پر ہی آپ تو ہم دھر کے جا رہے ہیں۔ آپ کا لہجہ خلوص والا ہو۔ اسلام تبلیغ کی بات کرتا ہے، اور جو تبلیغ والا ہوتا ہے وہ مبلغ ہوتا ہے، اور مبلغ دائی ہوتا ہے، اور دائی دعوت دیتا ہے، اور جو دعوت دیتے ہیں وہ اپیل کے انداز میں دعوت دیتے ہیں۔ دعوت کے لیے دردی تو شرط ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، جب محبت ہوگی، جب آپ پیار کریں گے تو پھر نہ کتاب بوجھ ہے، نہ آپ کے لیے درود پاک پڑھنا مشکل ہے، نہ آپ کے لیے کوئی سفر مشکل ہے۔ پھر تو محسوس ہوتا ہے کہ رستے لمبے تھے پر محبت نے جلدی ختم کر دیے۔ پھر تو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا بڑی تھی لیکن محبوب کی محبت نے سمیٹ کے رکھ دیا۔ سنیں جی، میں نے بات سمیٹنی ہے، مجھے آپ موقع دیں۔ عزیز دوست، پیار ہو جاتا ہے نا کسی شخص کے ساتھ تو آسان ہو جاتا ہے معاملہ۔ کئی لوگوں سے ہماری لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بچپن میں، لڑکپن میں، اسکول دور میں بڑا لوگوں کو مارتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ تو یوں بھی ہوتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں کسی کو مارنے، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہوتا، بڑے معاملات ہوتے ہیں، انسان کمزور نہیں پڑتا۔ لیکن پھر وہی شخص ہے، اس کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے، بیٹے نے بڑی سخت غلطی کی ہے، گمبھیر قسم کی۔ یہ شخص جو بچپن میں لڑاکا معروف تھا، لڑائی والا تھا، اس نے شدید اور بہت بڑی غلطی پر بیٹے کو 2 تھپڑ مارے ہیں۔ 2 تھپڑ مار کے تو خود ساتھ والے کمرے میں جا کے رونا شروع کر دیا، بھئی اب تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے پہلے بھی میں لوگوں سے لڑتا تھا پر اب اس کو تھپڑ نہیں لگے، اب تو میرے سینے پہ لگے۔ وہ بچی جو کل اعتراض کرتی تھی کہ فلانے کے گھر میں گئی تھی، صفائی نہیں کرتے جی، ان کے بچے نے پیشاب کیا ہوا تھا۔ دیکھو جی، وہ صفائی نہیں کرتے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، مجھے گھننا ہی ہے، مجھے تو کہہ آنے لگی تھی، فلاں کے گھر گئی تھی، پڑھی لکھی ہے، مالدار گھرانے، اعتراض کر رہی ہے، لیکن پھر رب نے اسے بیٹا دیا۔
اس کے بیٹے نے اس کی گود میں پیشاب کیا. اب بھی ذرا پوچھنا گھن آتی ہے؟ اب بھی پوچھنا کیا آتی ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں اب نہیں آتی. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے. میرے بھائی، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. جب تک پیار نہیں نہ ہوتا، یہ اتنی دیر تک ساری باتیں ہیں جب تک محبت نہیں ہوتی. روز پرچی آتی ہے کہ کیا واقعی صحابہ حضور کا لعاب دہن چہروں پہ ملتے تھے. بھئی آپ خشک ہیں، آپ کو سبق کچھ اور پڑھایا گیا، اور کچھ آپ کو اسباق دیے گئے ہیں، آپ کا وہ لہجہ نہیں، آپ اس عنوان کو بھی سمجھ نہیں سکتے. آپ کو کوئی دلیل دی بھی جائے گی تو ابھی آپ کا ہاضمہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. میرے عزیز، جب پیار ہو جاتا ہے، حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک غریب سے آپی نے حضور کی زیارت کی. حضور کا چہرہ دیکھ کے عرض کرنے لگے حضور میں قربان جاؤں، چہرے پہ کچھ بظاہر نکاہت محسوس ہوتی ہے. تو محبوب فرمانے لگے میں نے 2-4 دن سے کھانا نہیں کھایا. غریبی حضور کی پسند ہے، مجبوری نہیں. فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں تو اللہ تعالیٰ نے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی ہیں. یہ حضور کی چاہت ہے. سادہ مکان نبی پاک کی چاہت ہے. یہ پیوند والے کپڑے یہ حضور کی پسند ہیں. ایک وقت آتا ہے، میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں، ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر وہ نا ان کپڑوں کی داستان سے، یہ موبائل دکھانے کے شوق سے، یہ گاڑی، یہ اس سے پھر اوپر اٹھ جاتے ہیں. پھر وہ اس رستے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال نہیں رہتا. یہاں سے اوپر چلی جاتی ہے بات. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کچھ جوان ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے آئینے کی بڑی منت کرتے ہیں کہ میں بڑی دیر سے کھڑا ہوں، تھوڑا سا جھوٹ بول دے کہ میں ٹھیک لگ رہا ہوں، اتنا تو ٹائم ہو گیا مجھے. پلٹ کے دیکھتے ہیں، حالانکہ آئینہ بڑا ہی انسان کا خیر خواہ ہوتا ہے. اتنی سی بھی مٹی لگی ہو تو بتا دیتا ہے، اور اس کا شکریہ ادا کر کے لوگ چہرہ صاف کر لیتے ہیں. آئینے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پر اگر ابا جی بتا دینا کہ یہ غلطی ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں. اس وقت بھی جلدی سے صاف کرنی چاہیے. آپ کو آئینہ دکھایا گیا ہے کہ بھئی یہاں کمزوری ہے، اس کو دور کر لیں. وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نکاہت دیکھ رہا ہوں. فرمایا کھانا نہیں کھایا 3-4 دن سے. دوڑے گئے گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. جو ان کے تعلق والے 2-4 گھر تھے وہاں بھی معلومات کی، کچھ نہیں ملا. بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ ہے، ان کے باغات ہیں، وہاں پہنچ گئے. کہنے لگے مزدوری ملے گی؟ بچوں کے لیے مزدوری کرنی ہے، بہنیں بیانے والی ہیں، گھر میں غریبی ہے، کس لیے مزدوری ملے گی؟ کب ملے گی، پر تھوڑا سخت کام ہے، گرمی بھی شدید ہے، پانی بھی ذرا گہرا ہو گیا کنویں میں، درختوں کو پانی دینا ہے. ایک ڈول پانی کا نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی. ہمارا تو جو کام روٹین میں کرنے والا شخص تھا وہ بھی بھاگ گیا. کام سخت ہے، پانی ذرا گہرا ہو گیا ہے، کرو گے؟ کہنے لگے میں کروں گا، میری مجبوری زیادہ ہے، میں کام کہتے ہیں نا میں کئی دنوں سے فارغ ہوں، دیہڑی نہیں مل رہی، میں کروں گا، میری مجبوری زیادہ ہے، مجھے تو کرنا ہے. کام مل گیا، جھولی بچھا لی، کپڑا بچھا لیا. ایک پانی کا ڈول نکالتے ایک کھجور ملتی، ایک پانی کا ڈول نکلتا ایک کھجور ملتی. ہاتھوں پہ چھالے آ گئے، وجود سارا پسینے سے بھر گیا. بڑی مشکل سے وہ کپڑا کھجوروں سے بھرا، اسے اٹھایا، سینے سے لگایا. کئی دنوں کے بعد تنخواہ ملنے پر باپ جب پھل خرید رہا ہوتا ہے نا، اس کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے. وہ اٹھایا، سارا کچھ سینے سے لگایا، اور لا کے جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا نا تو کریم نے کھجور اٹھائی، منہ میں رکھی. آنسو آ گئے آنکھوں میں. فرمایا کس نے مجبور کیا تجھے؟ جو تیرے ہاتھوں پہ چھالے ہیں، یہ جو تیرا وجود سارا پسینے میں لت پت ہے، کس نے مجبور کیا؟ لمبے جملے نہیں، لمبی داستان سرائی نہیں، مختصر سی بات، سادے لوگ سادی بات. عرض کرنے لگے حضور کبھی نہیں مجبور ہوئے، پر آپ کی محبت نے مجبوری کر دیا. حضور یہ محبت مجبوری بن گئی،
یہ پیار مجبوری بن گیا، پتہ نہیں کس نے پہنچا دیا مزدوری کرنے، پتہ نہیں کس نے کرا لی، یہ مجبوری بن گئی۔ حضور نے انعام کا اعلان کیا، اور میں اگر مجھ سے پیار کرتا ہے تو فقر کی تیاری کر، اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر مشکلات کے لیے تیار ہو جا۔ یہی انعام ہے محبت میں کہ جب انسان پیار کرے تو پھر وہ ساری زندگی میں نے دیکھا ہے جتنا آدمی اونچا ہوتا جاتا ہے اتنے سوالاتوں کے جواب زیادہ دینے پڑتے ہیں۔ شاید اسی لیے بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہاں تے چٹی چادر لا دے پھر کڑیے تے پہن نہ فقیران دی لوئی، چٹی چادر تے داغ لگیں دئی تے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ یہاں تو آپ کسی اونچی جگہ پہ ہیں تو زیادہ سوالات ہیں، آپ کا حلقہ احباب زیادہ ہے تو گفتگو بھی زیادہ ہے، آپ کے ساتھ لوگوں کی توقعات زیادہ ہیں تو پھر ان کی ڈیمانڈز بھی زیادہ ہیں۔ میرے عزیز، رسول کریم کی محبت زندگی کو آسان کر دیتی۔ اور پھر ایک بات عرض کروں، حضور نے نا سادگی کو، فقیری کو، محبت کو عملی صورت دی، عملی صورت۔ ہمارے ہاں بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں لیکن ان کی عملی صورت نہیں ہوتی۔ گفتگو کی حد تک تو بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں، ہمیں روزمرہ میں جن سے ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی عملی صورت جب نہیں نہ ہوتی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، اتنا پیار تھا کہ لوگ سمجھتے تھے حضور کے بیٹے ہیں۔ محبوب نے درجہ ہی وہ دیا، حضرت زید کے بیٹے جو اسامہ بن زید تھے نا، تو حضور پتہ کیا فرماتے تھے، اگر یہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور پہناتا۔ ان کے ناک سے رینٹ بہ رہی ہے تو محبوب نے کہا عائشہ ناک سے رینٹ نکل رہی ہے، سیدہ کہتے میں اٹھنے لگی تھی کہ حضور نے صاف کر دی۔ جب اس حد تک آپ غلام کے ساتھ آپ کا رویہ ہو، اس حد تک، یہاں تو میرے بھائی بندہ ہو بڑا سیاسی کارکن ہوتا ہے، بڑی اس کی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں میرا سیاسی کارکن ہے، اور بندہ بہت قریب قرب والا ہوتا ہے، قرب خاص والا، بڑا ارادت مند ہے، بڑا اپنا ہے، اور اگر وہ کسی مشکل میں الجھ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، ذاتی معاملات میں نہیں بولتا۔ تو بھئی جب تک آپ کے دروازے پہ تھا تب تک اس کی ذات نہیں تھی ساتھ، تب تک آپ کا تھا وہ، اور اب اس کا ذاتی معاملہ ہو گیا۔ محبوب نے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا۔ جناب زید بن حارثہ بچپن میں کھو گئے تھے اپنے گھر والوں سے، کسی نے لا کے مکے بیچ دیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا۔ جب کوئی آدمی غلامی سے نکل جاتا تھا تو وہ سمجھتا تھا میں دنیا پہ آ گیا ہوں۔ غلام کی کوئی زندگی نہیں، اس کے پیسے کسی نے دیے ہوئے ہیں، اور غلام کا آزاد ہونا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرب کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا روزہ توڑ لیا تم نے، چلو 3 غلام آزاد کرو، فلاں غلطی کی، چلو 3 غلام آزاد کرو، کیونکہ غلامی سے آزادی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد چچا، یہاں ایک روایت میں ان کے بھائی، پتہ چلا کہ ہمارے بیٹے حضور کی بارگاہ میں ہیں، تو وہ پیسے لے کے آئے، اور واقعہ بھی اعلان نبوت سے پہلے کا، پیسے لے کے آئے، حضور یہ پیسے رکھ لیں، ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، واپس کر دیں۔ تو سرکار فرمانے لگے زید کو بلاتا ہوں نا، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے، اگر تمہارے ساتھ، اپنا گھر نظر آئے تو بندے کا دل کرتا ہے گاڑی ذرا تیز ہو جائے، گاڑی ذرا، یعنی سرکار کا بھی طریقہ تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تھے اور مدینے کی بلڈنگیں نظر آتی تھی تو گھوڑا تیز کر لیتے تھے۔ دل کرتا ہے بندے کا کہ جلدی سے گھر پہنچ جاؤں، اب نہیں رکنا، اب جلدی گھر چلو۔ کئی دور سفر پہ گئے ہونا تو واپس کوئی دوست کہے بنا ذرا ٹھہر جاؤ تو کہتے یار گھر جانے دے ایک دفعہ، ذرا ایزی ہو جائیں، پھر تیری بھی بات سنیں گے۔ حضرت زید کے والد لینے آئے، چچا لینے آئے، بھائی لینے آئے، یا رسول اللہ ہمارا بیٹا پاس ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تقریر نہ سمجھنا یارو، ہمارے پاس بھی 1 2 4 لوگ تو ماتحت ہوتے ہی ہیں، خدا را ذرا بات کو سمجھنا، یہاں رکنا۔ محبوب فرمانے لگے میں بلاتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو پیسے نہ دو، ایسے ہی لے جاؤ۔ یہ باقاعدہ لفظ ہیں۔ چچا کہنے لگے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ غلامی نہ چھوڑنا چاہے، یعنی غلام ہے کسی کا اور وہ چھوڑنا نہ چاہے، اس دور کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو محبوب زیر لب تھوڑا سا مسکرائے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ بلاتا ہوں نا میں، اگر جانا چاہیں تو لے جانا،
پھر بلائیے، حضرت زید کو بلایا، محبوب فرمانے لگے تمہارے والد اور چچا ہیں، دوڑ کے گئے، سینے سے لے کے بیٹا تیری ماں روتی ہے، بہنیں یاد کرتی ہیں، وہ بھی کھل کے روئے۔ جب تھوڑا ہلکا ہوا نا دل، تو حضور نے فرمایا یہ لینے آئے ہیں، اگر جانا چاہو نا تو میری طرف سے اجازت ہے، جا سکتے ہو۔ حضرت زید وہاں کھڑے تھے، دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ پیار بڑا ہے پر آپ کو چھوڑ کے تو نہیں نہ جانا، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، اور کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ جب محبت ہو گئی تو غلامی آسان ہو گئی، وہاں جھاڑو دینا آسان ہو گیا، وہاں برتن مانجنا آسان ہو گیا۔ میرے عزیز، محبت والی زندگی بنائیں، اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے اداروں میں بھی، اپنے روزمرہ کے معاملات میں بھی۔ اگر آپ کا وقت محبت کے ساتھ گزرتا ہے، میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ اپنی مثال دیتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی بندہ اس کا امام، کوئی اس کا خطیب لگ جاتا ہے تو ایک عجیب سی کشمکش میں ہیں سارے۔ جو 50,000 مسجد میں دیتا ہے وہ کبھی بھی جھاڑو نہیں دیتا آ کے، بلکہ بڑے سیانے ہوتے ہیں کمیٹی والے، وہ کہتے ہیں جناب آپ نے کون سا کچھ صفائی کرنی ہے، بچوں سے کرانی ہے۔ وہ بڑے اب محتاط ہو گئے، اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، حالانکہ کہہ دینا چاہیے خطیب صاحب کو کہ ٹھیک ہے بھیجیں جا کے بچے اپنے گھر سے، آپ ان کو صفائی پہ لگاتے ہیں، وہ بھی سمجھدار ہیں۔ یہاں ماحول کیا ہے؟ یہاں یہ کہ ہمارے طلباء اس بات کو سمجھتے نہیں کہ صفائی مسجد کی نہیں، کمیٹی کی نہیں، یہ تو اللہ کے گھر کی ہے۔ تو اٹھنا فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مزید، تو ستا ہے تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ بھائی محبت کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کر لیں وہ آسان ہو جائے گا، پیار کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کر لیں وہ آسان ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ مطلب کام نے تلخ ہو کے بھی تو ہو ہی جانا ہے نا۔ میں سفر کر رہا تھا تو ایک آدمی نے غلط کراس کیا گاڑی کو، غلط کراس بھی کیا اور الٹا طنز بھی کر گیا، کہنے لگا مولویوں چاجنا نہیں چلاؤ دی، وہ کر گیا۔ اب وہ ماحول گڑبڑ ہو گیا، ڈرائیور صاحب کا موڈ خراب ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس نے تو جو کرنا تھا وہ کر گیا ہے، اب سفر تو کرنا ہے کہ نہیں؟ آپ کچھ چیزیں سہنی بھی تو سیکھیں نا یار، سفر بھی کر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے نا، تو ایک بوڑھے بزرگ سوئے ہوئے تھے، ان کے پیر پر آپ کا پیر آ گیا، لکڑی کے جوتے تھے، تو وہی جملہ بولا جو ہر بندہ بولتا ہے کہ آپ اندھے ہیں۔ بابا جی بھی کہنے لگے حال انتم العامہ، کیا آپ اندھے ہیں؟ اندھیرا تھا پہچان نہ سکے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے دھیمے لہجے میں کہنے لگے نہیں بزرگو مجھے نظر تو آتا ہے۔ وہ جو 7 سپاہی تھے نا، آپ کو پتہ ہے کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، تو جو 7 سپاہی تھے انہوں نے نا فٹافٹ تلواریں نکال لی۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا جی اس نے آپ کو اندھا کہا ہے، بے ادب کی گردن ماریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے۔ فرمایا نہیں کہا جناب کہا ہے۔ فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا آپ سے ہی کر رہا تھا۔ تو کہنے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے کہہ دیا مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ وہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، یہ تو ساری دنیا کرتی ہے، ہم نے تو کرنا ہے ذرا سٹائل ہٹ کے۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ کہیں کہیں انسان کو کہنا چاہیے کہ میں تو آج بازی اس لیے لگانے لگا ہوں کہ میں نے ہارنا ہے، میں نے پیچھے رہنا ہے۔ اپنی زندگی محبت والی کریں، یہ پیار والی ہو جائے گی تو بات بن جائے گی۔ اگر اس میں محبت نہیں آئے گی تو رنگ پھیکے ہیں، انداز کڑوے ہیں، کسیلے ہیں، اس میں کمزوری آئے گی۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں مالک کریم ہمیں محبوب پاک کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مرکزی ادارہ فیضان ابو البیان علیہ رحمہ، ان کے کارکن، میں بھی کئی سالوں سے آ رہا ہوں، بڑی محنت کرتے ہیں یہ شہزادے، اور جب تک مولانا صرف مولانا ہوتے تھے ساتھ حاجی نہیں تھے، اس وقت بھی خوب کام کرتے تھے، اور اس کے بعد اور اللہ نے برکت دے دی، ایک نام اور بڑھ گیا، بڑا خوب یہ جد و جہد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت شاہ صاحب کی سرپرستی میں ان حضرات کی کوششوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ۔